بسم اللہ الرحمن الرحیم الشافی حاملہ کی قبض کا علاج۔ بعض وجوہات کی بنا پر بعض اوقات حاملہ کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے اور قبض کے ازالہ کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ذرا بے احتیاطی سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نیز کوئی سخت دوائی ہرگز نہ دیں جس سے زیادہ اسہال ہوں، اس سے ڈی ہائیڈریشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ درجہ ذیل ہربل ادویات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ گھریلو نوعیت کی ادویات ہیں۔ چھلکا اسبگول 2 چمچ یا کم و بیش دہی پر ڈال کر استعمال کریں۔ بہتر نتائج کے لیے روغن زیتون بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ملا سکتے ہیں۔ نمبر 2، تخم بالنگو 1 تا 2 چمچ یا کم و بیش رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح لسی میں ملا کر اچھی طرح پھینٹ کر ٹھنڈا کر کے استعمال کریں۔ لسی کے علاوہ کسی دیگر شربت مثلاً شربت بزوری یا شربت بنفشہ یا شربت روح افزا وغیرہ بھی ملا سکتے ہیں۔ گلقند حسب ضرورت نیم گرم دودھ کے ہمراہ استعمال کر سکتے ہیں۔ حاملہ اگر واش روم جانے سے تھوڑی دیر پہلے اپنی انگلی اپنی مقد میں ویزلین یعنی ذرا سی اپنی انگلی کی مدد سے خود ہی مقد میں لگا لے یا سادہ تیل لگا لے۔ اگر ویزلین اس وقت میسر نہ آ سکے تو سادہ تیل ہی لگا لے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ حاملہ ہرے پتے والی سبزیاں، پھل، سلاد، دودھ، دہی، انڈا، خشک میوہ جات، انچنے موٹے آٹے کی خشک روٹی وغیرہ کا استعمال باقاعدہ کرتی رہے تو اس سے بھی قبض نہیں ہوتی۔ چہل قدمی گھر کا مناسب کام کاج، مگر ایسا کام جس میں وزن اٹھانے یا زور کا کام کی ضرورت ہو، اس سے احتیاط کی جائے۔ وزن اٹھانے والا کام نہیں کرنا اور ایسا کام نہیں کرنا جس سے زور لگے، کیونکہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دیگر جو آسان کام جو مناسب ہوں وہ یا چہل قدمی اس کو جاری رکھا جائے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے اور گیس و قبض سے افاقہ رہتا ہے۔ ایک ہومیو دوا جس کا نام لوزی ہے، کمال ہومیو لیب کی بنی ہوئی ہے، حاملہ کی قبض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ حاملہ کے دیگر عوارض مثلاً حاملہ کی قے، خون کی کمی، پیٹ کی گیس، اٹھراء وغیرہ کے بارے میں ہمارے دیگر پروگرام ملاحظہ فرمائیں، اور ناظرین سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام نیکی و صدقہ جاریہ کی خاطر دوسروں سے شیئر کریں۔